ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. کچھ اعلانات سماعت فرما لو. انہوں نے بعد سید راشد شاہ صاحب جڑے نے ایک اعلان اناؤنس کریں گے. 12 تا 16 جماعت الثانی خمسہ مجالس جڑے شب نو ہوندیاں نے سالانہ. اسے امام بارگاہ چ خمسہ مجالس کا یہ سلسلہ اس سال بھی جاری ساری رہے گا. جدی پڑھنے والے نے علامہ سید حسین شاہ حسین نقوی صاحب آف کراچی، علامہ سید کمال حیدر رضوی صاحب آف کراچی، علامہ کرامت عباس حیدی صاحب آف کراچی، علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا، ذاکر کامران بی اے صاحب، ذاکر اہل بیت سید زیغم عباس شاہ ٹبا بوٹے شاہ، ذاکر اہل بیت غلام عباس صدوی صاحب، سید سجاد حسین شاہ صاحب آف شماری. یہ خطاب فرمان کے 20 محرم نو دینا چک مجلس اعزاز منعقد ہوئے گی. جدے پڑھنے والے نے ذاکر وسیم عباس بلوچ آف لالیاں، ذاکر عالم عباس پٹی صاحب، ذاکر سجاد حسین شماری. یہ خطاب فرمان کے 6 محرم ملا مور شاہ مجلس اعزاز منعقد ہوئے گی اور جلوس برآمد ہوئے گا. 7 محرم نو ایسے امام بارگاہ مجلس اعزاز منعقد ہوئے گی اور جلوس بابا جی بہار شاہ صاحب والی گلی اختتام پذیر ہوئے گا. 7 محرم نو رات نو شہزادہ قاسم سرکار دی مہندی جڑی برآمد ہوئے گی. 8 محرم نو پکی گلی حکیم بہادر شاہ دے گھروں جلوس برآمد ہوئے گا اور صابر شاہ دے گھر اختتام پذیر ہوئے گا. 15 رجب المرجب موضع چھوکر کلاں سالانہ مجلس اعزاز منعقد ہوندی ہے. جدی پڑھنے والے صاحبان نے علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا، سید اقبال شاہ بجاڑ والا، سید نجم الحسن شیرازی صاحب اور ذاکر اہل بیت حبیب رضا ونی کتار، اعجاز حسین جنوی، غلام عباس صدفی، علامہ شاہد عباس اور سید بدر عباس. برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. بلند آواز سے درود پڑھیں. تیری سنت ہے شہیدوں کے لہو کی تشہیر، بنت زہرا تیرے خطبوں کی صدا باقی ہے. آئین پاکستان کے مطابق، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق عزاداری منانا، مجلس منعقد کرنا، جلوس نکالنا میرا قانونی اور آئینی حق ہے. اس سے ہم کسی صورت میں بھی دستبردار نہیں ہوں گے. مجلس کی 2 صورتیں ہیں. نئی مجلس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پولیس اسٹیشن پر اطلاع دینی ہے کہ میں مجلس کرا رہا ہوں. ہائی کورٹ کی فائلیں بھری ہوئی ہیں کہ 4 دیواری کے اندر مجلس پر کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے وہ نئی مجلس ہو چاہے وہ پرانی مجلس ہو. جلوس 2 طریقے کے ہیں. ایک لائسنسی جلوس ہیں. میری معلومات کے مطابق 1960 تک لائسنس بنے ہیں، وہ لائسنسی جلوس ہیں. دوسرا جلوس ہے روایتی جلوس. 3 سال تک اگر کوئی جلوس مسلسل نکلتا ہے تو انتظامیہ پولیس اسے نہیں روک سکتی. لائسنسی جلوس کو نہیں روک سکتی، روایتی جلوس کو جو 3 سال مسلسل جلوس نکلے اسے نہیں روکا جا سکتا. باقی ایف آئی آروں کی بات ہے. میری اطلاع کے مطابق اگر حبیب شاہ یہاں ہے، میری معلومات کے مطابق وہ تمام مجالس اور جلوسوں میں جا رہا ہے. تحصیل کھاریاں بہت بڑی تحصیل ہے. اگر کسی محلے میں کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو جب تک مجھے اس کی اطلاع نہ دی جائے مجھے اس کی خبر نہیں ہوتی کہ فلاں شہر میں فلاں محلے میں ایف آئی آر ہو گئی ہے. اگر ایف آئی آر کسی پر ہوتی ہے میرا نمبر انتظامیہ سے لے لیں، وہ ایف آئی آر میرے نام پر آپ سینڈ کریں، میں اسے ختم کرانے کی کوشش کروں گا. دعویٰ نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا کہ وہ ایف آئی آر ختم ہو جائے. اگر ایف آئی آر ہو گئی ہے تو پھر ہمارا کچہری میں ایک پینل موجود ہے
चौधरी महबूब अली साहब एडवोकेट, सैयद शफकत नकवी साहब एडवोकेट, वो आपकी एफआईआर के मजलिस पर एफआईआर, जुलूसों पर एफआईआर, वो आपकी मदद करेंगे। मैंने ज़िला आज के किसी भी जो इजलास है मैंने किसी भी में शिरकत नहीं की, ना मैंने एसी साहब के में की है ना डीएसपी साहब के में। सिर्फ मुझे रमज़ान में डीएसपी साहब ने बुलाया था, एक मसला था, उसके बाद मैंने मुलाकात नहीं की। इंशाल्लाह हम जहाँ अशरे हो रहे हैं वहाँ हम जाएंगे, वहाँ के हालात मालूमात करेंगे, डीएसपी साहबान से भी मुलाकात करेंगे और एसी साहब से भी एफआईआरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपकी जो मुश्किलात हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। लब्बैक या हुसैन, बुलंद आवाज से लब्बैक या हुसैन। हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा, जहान मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा, ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। हुजूर ज़हरा बशर से हटकर पैगंबरों के सलाम भी हैं कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। नाराए हैदरी। इल्तिमास करांगा जनाब अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब ऑफ कराची, वो आके फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अहले बैत या दुश्मन दिलारा देश में। थोड़ी सेंटर में जाओ, थोड़ी सेंटर जी। बिस्मिल्लाह। ठीक है बेटा। एक दुआ का हुक्म है। सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह बिस्मिल्लाह होटल वाले, उनके बेटे सैयद ज़ैनुल आबिदीन सख्त बीमार हैं, मौला सेहत कुल्ली अता फरमाए। आपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। बुलंद सलवात पढ़िए खंदा नज़ारा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिब दावत नबविया वल सलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजातिल हुसैनिया व इबादत सजातिया व मासरिल बाकरिया व आसारिल जाफरिया व उलूमिल काज़िमिया व हुज्जज रिज़विया व जुदू तकाविया व नखावत रकविया व हैबत लश्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिबुल ज़मान सलावत मोहम्मद व सलातु व सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाए मजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सलवात इतनी बुलंद पढ़े कि आपकी सलवात में मलाइका शामिल हो जाए। आपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफा के लिए, इम्तिहान में कामयाबी के लिए और तकद्दुस से अहले बैत के लिए बुलंद सलवात पढ़िए। सल्ले मोहम्मद। हज़रत में कदर आशिकाने रसूल खुदा, मुहिबाने आलेबा, अज़दराने मज़्मे करबला, अच्छा मुहर्रम की आइए
5वीं मजलिस बाउनवान इस्मत मासूमीन अलैहिस्सलाम आपकी पाकीज़ा समातों के लिए हदिया है। जितनी गुफ्तगू की गई वो अल्लाह के कुरान से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से की गई। हमारा मिंबर आयात के लिए है, गाली के लिए नहीं। इन मिंबरों से कुफार के लिए, मुनाफिकीन के लिए पैगाम इल्म होता है, खुद पसंदी की बात नहीं होती। दुनिया की मुस्तरद तरीन बात वो है जो अल्लाह के कुरान से हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मोहतरम से हो, इरशाद मासूम की रोशनी में हो। मैं हूँ जो शिकदार पर, लेकिन जरा आहिस्ता। मैंने पहली मजलिस में किबला शाह साहब, वीर रशीद शाह साहब किबला का पहली मजलिस में मैंने ये अर्ज किया था कि शिया अकीदा, शिया मजहब, शिया मसलिक में ये गुंजाइश ही नहीं है कि हम ये तस्लीम करें कि किसी नबी से गलती होती है। मौला आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हादी उम्मत से अफजल होता है। तवज्जो फरमाइएगा, हादी हिदायत देने वाला होता है, हादी रहनुमाई करने वाला होता है। हादी का काम है अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाना। अगर हादी ही गुनहगार हो, सलामत रहिए आप, सलामत रहिए। अगर हादी ही गुनहगार हो और अगर नऊजुबिल्लाह हादी ही कभी काफिर रहा हो, तवज्जो तवज्जो, तो उसको ये शरई तौर पर अल्लाह के आदल के मुताबिक ये हक नहीं है कि गुनहगार किसी गुनहगार की शिफात करे। नहीं गौर फरमाया आपने। सबसे पहला मसला जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए हम कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह आदम से भूल हुई। दूसरे लोग कहते हैं बीबी हव्वा से नाउजुबिल्लाह गलती हुई। नहीं, आदम से बीबी हव्वा से गलती नहीं हुई। पहला खैरुल बशर, तवज्जो तवज्जो, पहला अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम है, सफीउल्लाह है, मासूम है, अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, पैगाम देने वाले हैं, इब्तिदाए कायनात हैं, असले कायनात हैं, रूहे कायनात हैं। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। इसलिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम से गलती का कोई भी हमारा बेटा इम्कान नहीं है। असल में हम लोग, मैं उनको जो शक्दाबाद जरा थोड़ा सा मुझे गुफ्तगू को शादी लेकर, आप कल नहीं आए, मौला आपको सामने रखे, आगे लेके चलना है। तो जो फरमाएगा बाप पीर अली रज़ा शाह जी, दुआ फरमाइएगा, मौला आपको सामने रखे। मैंने पहले कहा कि इन मेंबरों से गाली नहीं आती, लेकिन हम किसी भी नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। तवज्जो है ना। अगर किसी मुल्ला को गाली देने से किसी इस्लामी भाई को गाली देना जुर्म है, तो इससे बड़ा जुर्म है कि हम नबियों की इस्मत में शक करें। हाय हाय, सलवात पढ़िए आले मोहम्मद। हमें किसी नबी की इस्मत में शक करने का न शरई हक है, न आईनी हक है, न फितरती हक है। तो जो फरमा रहे हैं, अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम से, ये मेरे बेटे ने सवाल पूछा तो मैं इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। कल किसी दूसरे मसले के भाई ने सवाल किया कि जी आप शिया खतीब ये कह रहे थे कि सारे नबी मासूम हैं, तो फिर आदम से गलती क्यों हुई? नहीं गौर किया आपने। दुआए आदम पे गौर नहीं किया। दुआए आदम पे गौर कर लेते तो आप ऐसी जहालत ना करते। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना,
اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. توجہ توجہ توجہ، یہ دعا ہے، عمل نہیں. یعنی جناب آدم یہ نہیں فرما رہے کہ یا اللہ میری غلطی کو معاف کر، میری خطا کو معاف کر. ضروری نہیں ہے کہ آپ سے جرم ہو تو توبہ کرو. صاحب نہج البلاغہ امیر کائنات کا ارشاد سنیے، میرا مولا فرماتا ہے جو توبہ کرے اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور جو اس غرور سے نہ کرے کہ میں گناہ نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے. سلوات پڑھی آل محمد پر. توبہ صرف اس لیے نہیں، پیر محمود شاہ جی، توبہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں تو توبہ کریں. نہیں نہیں نہیں، توبہ ہے تقرب الہی کا وسیلہ. نہیں غور کیا آپ نے؟ جتنی دفعہ اپنے اللہ کو یاد کرو گے اللہ کی رحمت تمہاری طرف بڑھتی جائے گی. جتنا تکبر کرو گے، غرور کرو گے، اللہ کی رحمت تم سے دور ہوتی جائے گی. آئیے، اللہ نے جناب آدم و حوا کو، انسانیت کا پہلا باب ہے آدم، ان کی زوجہ مطہرہ ہیں جناب بی بی حوا. توجہ فرمائیے، دونوں کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں بھیجا. کہ میری گفتگو کو خشک نہ سمجھیے گا، ایسے ٹاپکس آج کل، پہلے ہوتا تھا 30 40 50 سال پہلے کہ راغب صاحب اب کے نوجوان جو خطیب ہیں وہ اس ٹاپک کو نہیں پڑھتے اس ڈر سے کہ مجھے داد نہیں ملے گی. تو تم داد لینے آتے ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے بات کرو، نوجوان نسل کو قریب ہونے کے لیے بات کرو. پہلا انسان جو خلق ہوا، نہ ماں نہ باپ، یعنی اللہ نے 3 انداز اپنائے انسانیت کو خلق کرنے کے لیے. پہلا انداز، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ چاہے آدم بھی بنا دے، حوا بھی بنا دے. آئے میں دیکھتا ہوں آپ کے توحید سے کتنی دلچسپی ہے، علی کے پاک اللہ کا کتنا احترام کرتے ہو. یہی تو الزام لگاتے ہیں لوگ ہم پر کہ شیعہ مولا علی کے نام پہ بولتے ہیں جناب علی. یہ شیعہ جو ہے اللہ کے نام پہ نہیں بولتے. آپ کی تاریخ ہی گندی ہے. شیعہ بولے کیا؟ آپ تو توحید پر گفتگو ہی نازیبا کرتے ہیں کہ جب دوزخ پکارے گی تو اللہ اس میں اپنی ٹانگ رکھ کے کہے گا حل من مزید. ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جو اپنی ٹانگ دوزخ میں رکھے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جسے علی سجدہ کرے. ہائے ہائے، جو لا شریک ہے. کیا کہنے، پاک بی بی آپ کے سامنے ایک بار اندر صلوات پڑھی آل محمد. تھوڑی بیٹا آواز کو چاہتے، ہم اس اللہ کے قائل ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو قادر ہے، جو مطلق ہے، جو مومن ہے، جو محمن ہے، جو جبار ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو تھا نہیں جو ہے. توجہ 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 توجہ، وہ اللہ عادل. دیکھیں مسلمان بھائیوں، میں اپنے نوجوانوں کے لیے آگے چل کر گفتگو کروں گا. ابھی مجھے ابتدائی مرحلے پر کچھ کہنا ہے. ہمارے اصول دین ہے 5، باقی مسلمان بھائیوں کے ہیں 3. شاہ صاحب دعا فرمائیں. اصول دین میں پہلا اصول ہے توحید. پیر بابی شاہ جی، پھر ہم نے صرف توحید پہ اکتفا نہیں کیا، ہم نے کہا ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو احد ہے، اور دوسرا کہا عادل. توجہ توجہ توجہ، ہمارا اللہ عادل ہے. سوئم نبوت، اس کے بعد نبوت، چہارم امامت، اس کے بعد قیامت. یعنی ہمارے اصول دین میں
ہم نے سفر توحید سے شروع کیا، عدل میں پہنچے، عدل سے پہنچ کر نبوت پہ پہنچے، نبوت نے ہمیں امامت دی، امامت نے ہمیں قیامت بتائے. ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے نا صلوات پڑھی آل محمد پر. پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. تو یہ کہہ دینا کہ آدم و حوا سے نعوذ باللہ غلطی ہوئی، یہ بہت بڑی جہالت ہے. نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی. کیوں مسلمانوں؟ اب میں خطابت شروع کرنے لگا ہوں، میرے جوانوں میرے ساتھ دینا. کیا خیال ہے مسلمانوں؟ تم نے تو ہمارے کان کھا لیے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سجدہ حرام ہے. میرا بھی یہ عقیدہ ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، لیکن وہی اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں طاقتوں سجدہ کرو آدم کو. توجہ 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 توجہ. آج تمہیں شیطان کی ایک نشانی بتاتا ہوں. یہ جملہ ہے بزرگان کے لیے، لیکن میرے جوانوں خاموش ہے نا تو مجھے قبر تک دکھ رہے گا. شیطان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کو مانے اس کا پہلا حکم مانے، دوسرا نہ مانے. نہیں آپ سوچ نہیں سکتے میں نے کہاں لے کے جانا ہے. جو جس کو مانے اس کا پہلا حکم مانے، دوسرا حکم نہ مانے. اللہ نے کہا میرے علاوہ سجدہ حرام، شیطان نے مان لیا. اسی اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں غور کیا نہیں غور کیا. یہ مکر گیا یہ کہہ کر کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. آگ کو جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، مٹی کو پھینکو تو نیچے آتی ہے، لہذا میں بلند ہوں. افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ کل بھی سجدہ اللہ کو تھا، آج بھی سجدہ اللہ کو ہے. سر اٹھانا لالا موسیٰ والو، غلطی آدم کی نہیں، حکمت خدا کی ہے. اللہ چاہتا تھا آدم کا بہانہ ہے شیطان کو سامنے لانا ہے. آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ توجہ ہے توجہ ہے. بسم اللہ. حیدری پاک بی بی آپ کو سامنے رکھے. شیطان کا بہانہ، آدم کے سجدے کا بہانہ، شیطان کو سامنے لانا. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں جانتا ہوں مکانہ من الکافرین، میں جانتا ہوں تو کافروں میں سے تھا. کافر نہیں، تجھے شیطان سے پہلے کون کافر تھے؟ میں جانتا ہوں تو کافروں میں سے ہے. پھر اللہ نے انتظار کیا. یہ ہے توحید. اور اگلا جملہ ہے عادل. اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں یا اللہ جب تو جانتا تھا کہ یہ کافروں میں سے ہے تو اسے نکالا کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا اگر جرم سرزد ہونے سے پہلے نکال دیتا تو آج اس کی اولادیں کہتی کیسا اللہ ہے. ہمیں تو نہیں پتا اس کے دل میں کیا تھا. بغیر عمل کے اسے نکال دیا. خالق نے کہا جب تک یہ میرے دوسرے حکم کا انکار نہ کرے. توجہ نہیں فرمائی. ایک بڑا اہم جملہ کہنا چاہتا ہوں. جہاں تک کرامت باز حیدری کی آواز جا رہی ہے، اللہ ہمیں نمازی بننے کی توفیق دے. اپنے سر سجدوں میں رکھا کرو. نماز ہے مومن کی معراج. آج بھی شان حیدر کرار اپنی نمازوں میں سجدے کے درمیان سجدہ گاہ رکھتے ہیں. لوگوں کو بڑا درد اٹھتا ہے. یہ شیعہ ایک مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں، ہم جاہل نہیں، ہمیں پتا تھا پہلی منزل پر ابلیس تراب کا منکر ہوا تھا. توجہ ہے کوئی بولنے والا؟ ہائے ہائے ہائے. پہلی منزل پر ابلیس، تھوڑی بیٹا آواز کھولنا. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ. جملہ مجھے مکمل کہنے دیجئے پورے کلیجے کی طاقت سے. ابلیس
نہ آگ کا منکر ہوا، نہ ہوا کا منکر ہوا، نہ پانی کا منکر ہوا، نہ روح کا منکر ہوا، یہ منکر ہوا تراب کا۔ ہم آج بھی تراب اپنے سجدوں میں رکھ کے بتاتے ہیں شیطان کی نماز اور ہے، مومن کی نماز ہائے ہائے ہائے۔ کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہنے الفاظ ایک ہیں، سورے ایک ہیں، رکعتیں ایک ہیں، نیت ایک نہیں ہے۔ توجہ توجہ توجہ، میں جوش میں ہوش نہیں کھوتا، بات پوری کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کسی نے غور کیا کہ نہیں، مومن کی نماز کی نیت اور نماز ابلیس سے بھی بڑی پڑی، مگر تراب کا منکر ہو گیا۔ کیا خیال ہے مسلمانوں، جو تراب کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے، اور جو ابو تراب کا بن گیا، ہائے ہائے ہائے، بولو تو صحیح نا۔ پاک بی بی آپ کو سامنے رکھی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، سورہ سواد قرآن مجید کا 38واں سورہ، آیت کا نشان ہے 63 سے لے کر 67 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ اچھا قبلہ شاہ صاحب، آپ سے، ہر مومنٹ سے، پڑھے لکھے بزرگ سے میرا سوال ہے، کیا اللہ نے آیت میں یہ کہا تھا کہ صرف فرشتے سجدہ کریں؟ بولو، اگر اللہ کہہ دیتا صرف فرشتے سجدہ کریں پھر تو شیطان بچ جاتا، کیونکہ یہ جنات میں سے تھا۔ یہ کہتا یا اللہ تو نے حکم مجھے دیا ہی نہیں، تو نے تو حکم دیا فرشتوں کو، میں کیوں سجدہ کرتا؟ اللہ نے کہا جو خلق ہے، بولو یار، جو خلق ہے وہ سجدہ کرے آدم کو۔ اب خلق میں شیطان بھی آ گیا، اس کا نام تھا عزازیل۔ کیا نام تھا؟ زمین سے آسمان تک تاریخ نے اس کے 14 نام بتائے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، جس درجے میں عبادت بڑھاتا گیا اللہ اس کا نام بدلتا گیا۔ آخری نام ہے عزازیل، معلم ملائکہ ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، جب بنا لوں، سجا لوں، اس میں روح شامل کروں، پھر کرنا سجدہ۔ آج میں نے آپ کو بڑی طویل جمع دی، لیکن گفتگو میری آج کی بڑی اہم ہے تاکہ تمہیں پتا چلے معصوم کسے کہتے ہیں۔ معصوم اسے نہیں کہتے جسے مسجد میں بھی پیدا ہونے کی اجازت نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے جملہ کہنے والا، سننے والا؟ معصوم وہ ہوتا ہے جو خدا کے گھر میں آ کر دنیا کو بتائے کہ علی اسے کہتے ہیں کعبہ میں آئے تو قبلہ بن جائے۔ ہائے ہائے، توجہ ہے نا؟ بسم اللہ۔ حیدری حسین بادشاہ کے سامنے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں، سجا لوں، اس میں اپنی روح کا جز شامل کر لوں۔ جو عربی سے دلچسپی رکھتے ہیں، چونکہ ہماری مجالس میں حفظاء بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، توجہ ہے نہیں بیٹا؟ توجہ فرمائے گا۔ من بعضیت پہ دلالت کرتا ہے، جزئیت پر نہیں، بعضیت پہ دلالت کرتا ہے، کلیت پہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں آدم میں تھوڑا سا عمل شامل کروں گا۔ اب شاہ صاحب میرا ایک سوال ہے، محبت بھرا معصومانہ سوال ہے، جو آئینہ دیکھے بغیر شیعوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، جو اپنی تاریخ سے نابلد لوگ ہیں، جنہیں کچھ نہیں ملتا سوائے فتوے دینے کے، ان سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں فرشتہ افضل ہے یا مٹی سے بننے والا؟ فرشتہ نور، آدم مٹی سے، تو جب فرشتہ نور ہے تو اللہ کے عدل کے خلاف ہو جائے گا اگر نور مٹی کو سجدہ کرے۔
کوئی ہے میرے سلسلے میں بولنے والا اللہ کے عدل کے خلاف ہو جائے گا کہ اگر اللہ نور کو کہے کہ مٹی کو جھکو، پتہ چلا یہ سجدہ صرف آدم کو نہیں تھا، آدم تو بہانا تھا، یہ سجدہ اس انوار خمسہ کو تھا جو آدم کی پیشانی میں ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک بار اندر صلوات پڑھیے۔ ابھی مجھے بہت گفتگو کرنی ہے، اب تھوڑا میں گفتگو کو فاسٹ کرنے لگا ہوں۔ یہاں تک میں نے سمجھا دیا آدم سے غلطی نہیں ہوئی، اللہ نے چھپے ہوئے ابلیس کو جو عزازیل کی منافقت میں دم لے رہا تھا، ہائے ہائے، جو عزازیل کے پردے میں ابلیس بن کے سانسیں لے رہا تھا، اللہ نے اسے کھولنا تھا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے فرمایا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا؟ نہیں غور فرمایا؟ اس نے کہا کہ انا خلقنی من نار، میں نار سے خلق ہوا ہوں اور یہ تین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تو عالین میں سے ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا، کیا تو عالین میں سے ہے؟ عالی ایک، عالین تسنیہ، جمع یا چار سے زیادہ، کیا تو عالین میں سے ہے کہ اسے سجدہ نہ کرے؟ یعنی پتہ چلا وہ عالین اور تھے جو سجدہ آدم سے دور رہے تھے۔ توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ چونکہ جبین آدم میں ان کا نور باقی تھا۔ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ مولا آپ کو زندگی، صحت، سلامتی عطا فرمائے۔ کہتے جی آدم نے گندم کا دانہ کھایا تھا، تو یہ عرش پہ گندم اگائی کس نے؟ بولو سارے۔ مجھے تو آج تک قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملا کہ اس وقت جنت میں کوئی درخت لگا ہوا تھا جو آدم نے ایک پھل کی خاطر اپنی تپسیا ضائع کی۔ یہ تھا شجرہ طیبہ۔ پہلے مل کے بلند تر صلوات پڑھیے۔ یہ تھا شجرہ طیبہ، فصل کا دانہ نہیں، اللہ کا قانون ہے جو وہاں کھائے یہاں آ جائے۔ بڑا جملہ ہے۔ پہلے زمانے میں باجی، اب تو لیٹسٹ اور آ گیا، بزرگان بات کرتے تھے جب بالکل کوئی قریب المرگ ہوتا تھا نا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا اور اس کے لیے دعا شروع ہو جاتی تھی۔ سب کہتے تھے آج اس کا دانہ پانی ختم ہو گیا۔ نہیں غور کیا؟ یعنی کھائے تو جنت سے نکالا جائے۔ بولو یار، یہاں چھوڑے تو واپس چلا جائے۔ جو صرف کھانے آئے ہیں وہ اور ہے، جو معرفت آل محمد لینے آئے ہیں وہ اور ہے۔ توجہ، صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ ایک اس رزق پر آج ایک جملہ سن لیں، انشاءاللہ صبح تک بولیں گے اور دعائیں دیں گے۔ دیکھو نماز کا فائدہ کیا ہے۔ شیر کتنا بڑا جانور ہے، کنگ ہے، بادشاہ، جنگل کے درندوں کا بادشاہ ہے، لیکن محمود شاہ جی کھانا کھاتا ہے سر جھکا کر۔ کبھی ایسی باتوں بھی بول لیا کرے، کھانا کھاتا ہے سر جھکا کر، ٹھیک ہو گیا۔ ہاتھی کتنا ڈیل ڈول والا ہے، کتنا دراز قد ہے، مگر رزق کھاتا ہے سر جھکا کر۔ ریچھ کتنے پھیلاؤ میں ہے، مگر کھانا کھاتا ہے سر جھکا کر۔ زرافہ کتنا لمبا ہے، مگر کھانا کھاتا ہے سر جھکا کر۔ یہ واحد انسان ہے اور انسانوں میں سے مومن ہے،
کھانا وہاں رہتا ہے، سر یہاں رہتا ہے. اللہ ہاتھ دیتے ہے جس کی انگلیاں 5 ہیں. نہ بولو میرا کیا ہے. اللہ ہاتھ ادا کرتا ہے پیر بابی شاہ جی جس کی انگلیاں 5 ہیں. اللہ 2 چیزیں بتانا چاہتا ہے. جو سر رزاق کو جھکے وہ رزق کو نہ جھکے. دوسرا ہاتھوں کی 5 انگلیاں دے کر قیامت تک بتا دیا اور 5 کے برگرو ایک ایک نوانے پر 5 نہ یاد آئے تو میں اللہ ہی نہیں ہوں. ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے نا کیا کہنے نہ نعرہ ایسا سنو پتہ چلے نعرہ لگا ہے. بسم اللہ. حیدری معصوم اسے کہتے ہیں جس کا وسیلہ دیا جائے. میں گفتگو کو قریب آیا جب پیر محمود شاہ جی مولا آپ کو سامر کی دیکھیے جب جناب آدم و حوا اپنے اللہ سے متصل ہوئے نے غور کیا جب کہا سجدہ کرو اب فرشتوں نے کیا کہا یا اللہ تو نے اس کو خلیفہ کا اعلان کر دیا. نہیں غور کیا خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا. ہماری جرت نہیں ہے تیرے فیصلے میں شک کریں لیکن مولا تو اس کو بھیجے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزیاں کرے گا تیری تقدیس کے لیے. کیا ہم کافی نہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا خاموش جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور مجھے خلیفہ بنانے کے لیے فرشتوں کا بھی مشورہ نہیں چاہیے. پتہ نہیں کوئی غور کر رہے چپ رہے پیر کے نہیں. مولا آپ کو سامنے رکھے آپ پہنچ گئے. پتہ چلا جسے اللہ خلیفہ مقرر کرے فرشتے بھی مشورہ دینے کا حق نہیں رکھتے. مکہ کے ابو جہل کا آشیا توجہ ہے نا. نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا تیرا مولا میرا مولا. نعرہ حیدری. اتنی بلند سلوات پڑھیے. کیا کہنے آپ. پاک بی بی آپ کو سلام. پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. سیدہ کونین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اب روک رہا ہوں پتہ نہیں تمہارے ذہن میں تھا یا نہیں مگر میرے ذہن میں جملہ ہے. شیطان اسے کہتے ہیں جو پہلا حکم مانے. دوسرا یہ وہ شیطان ہے جو آسمان پہ پکڑا گیا. ایک شیطان زمین پہ دکھاتا ہوں جس نے مصطفیٰ کا پہلا حکم مانا. سارے نہیں نہ پہنچے. جس نے مصطفیٰ کا پہلا حکم مانا دوسرا حکم سے انکار کر دیا. نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ مان لیا. انا اشہد ان محمد رسول اللہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں. جس نبی نے پہلا حکم دیا وہ سب نے مانا. اسی نبی نے غدیر کے میدان میں کہا من قل تو بولا. ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے نا فیصلہ کرو کتنوں نے مانا. پاک بی بی سلام علیکم. فیصلہ کرو کھنگالو. بسم اللہ مولا صاحب فیصلہ کرو کھنگالو. کس نے نبی کا پہلا حکم مانا کس نے نہیں مانا. باجی اگر مجھے اجازت ہے پیر سے شاہ جی ایسے انقلابی سوچ کا میں عاشق ہوں. انقلاب ہماری جس قوم میں نہیں ہے وہ قوم زندہ رہنے کے قابل نہیں. عقیدت اپنی جگہ عقیدہ اپنی جگہ مگر انقلاب سے جینا سیکھو. اور سب سے بڑا انقلاب یہ ہے کہ جابر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عقیدے کی بات کرو. توجہ ہے نا. ہم پاکستان میں کرایہ دار نہیں ہیں. تھوڑی بیٹا آواز کھولو. مولا آپ کو زندگی دے. آپ کو پتا ہے آپ کا یہ نوکر میڈیا پر بھی بیٹھ کر شیعت کی کھل کے بات کرتا ہے. انشاءاللہ 10 محرم کو میرے 3 پروگرام ہونے ہو رہے ہیں. ایک پی ٹی وی نیوز پر 1 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا پروگرام پی ٹی وی ہوم پر اور پھر رات پورے 10 بجے مجلس شب عاشور. انشاءاللہ اگر وقت ملے تو ضرور دیکھیے گا وہ بھی آ رہی ہے. میں شکر گزار ہوں پاکستان کے الیکٹرانکس میڈیا کا جو مجھے نمائندگی دیتے ہیں. ہم پاکستان میں کرایہ دار نہیں. ہم بڑے امن پسند ہیں. ہمیں کسی سے
आजादारी की इजाजत लेने के लिए परवाना नहीं चाहिए। बगदाद की दीवारों से लेकर मीर समेत तमार की सूली तक, मीर समेत तमार की सूली से लेकर पारा चनार के शहीदों तक हमारी तारीख खोलो, हम दीवारों में चुन जाते हैं, अली और वलीउल्लाह नहीं छोड़ा। हाय हाय हाय, तो जो है ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पाक बीबी आपको समझ, जो भी हुकूमत है सुन ले, जो पहली हुकूमत थी वो भी सुन ले, जो अब है वो भी सुन ले, जिसने बाद में आना वो भी सुन ले। हमारे उलमा ने कभी वजारत नहीं मांगी, हालांकि बड़े बड़े साइंस के मुल्लाओं से काबिल इज्जत है हमारे आलिम। एक का नाम लो जिसने वजारत मांगी हो, एक का नाम लो जिसने कौमी असेंबली में सीट मांगी हो। हम जाहिल नहीं है, हम ये हुकूमतें नहीं मानते, क्योंकि हमारा असल हुक्मरान कल भी कायम था, आज भी कायम। बोलो यार जो बैठे हो अली के शिया, हमारा हुक्मरान कायम है। हम कुर्सी के मानने वाले नहीं, माशाल्लाह, हम कुर्सी के मानने वाले नहीं, हम आयतल कुर्सी के मानने वाले। बात लंबी हो जाएगी, बस एक पैगाम दे देते, हम पाकिस्तान में किराएदार नहीं। अल्लाह मेरे मुमलकत पाकिस्तान खुदादाद को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। 14 अगस्त आने वाली है, इसको बनाने वाला था मोहम्मद अली, बहन का नाम था फातिमा। 14 अगस्त को आजाद हुआ, रात 12 बजे ऐलान हुआ। तवज्जो है कि नहीं? सारा पाकिस्तान मेरा। एक जुमला मुझे मेरे बुजुर्गान कहने की इजाजत देंगे, जुमला खतीबाना है मगर अबाव जी लुत्फ बड़ा है। आपको पता है भारत में 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उसका फैसला फिर आया 2006 में। 500 पंडित, तवज्जो फरमानी, 500 पंडित, मुझे एक बदबख्त का जवाब देना, नाम नहीं ले सकता, बावजू बैठा हूं, नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, मजलिस हुसैन पढ़ रहा हूं, बावजू बैठा हूं। बस इतनी निशानी काफी है कि अली अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन है, खारजी है, नजदी है, कोई सुन्नी नहीं है। मेरी जान कुर्बानी या रसूलुल्लाह कहने वाले अपने सुन्नी भाइयों पर, सुन्नियों ने कल से सबीले लगाना शुरू कर दी, दुनिया को बता रहे हैं हुसैन सिर्फ शिया और सुन्नी का नहीं, अहले ज़मीर का है। तवज्जो है ना? फैसला आया जिसमें 500 भोपाल 1000 के करीब हिंदू पंडित और 1000 के करीब मुसलमानों के मुफ्ती सब इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा जी हमने बाबरी मस्जिद इसलिए शहीद की है कि जहां पर हमारा राम पैदा हुआ था। मैंने अभी नौजवानों की नस्ल में अभी आप पहुंचे नहीं जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। यहां हमारा राम पैदा हुआ था। पूछो मुसलमानों से, जहां ज़हीरुद्दीन बाबर ने यह मस्जिद बनाई है, क्या वहां हमारे राम की जन्मभूमि नहीं है? पूछा गया मौलवी अब्दुल्ला से, जो उस जमाने में दिल्ली मस्जिद के सबसे बड़े पेश नमाज से, मुफ्ती रासिब से। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो मानते हैं कि जहां बाबरी मस्जिद बनी वहां इनका राम पैदा हुआ था। मुश्तरका तौर पर यूनाइटेड स्टेट ने फैसला जारी किया कि खबरदार जो जिसका जहां पैदा होना वो जगह उनकी होती है। सारे 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 बेदार होते तो सारे पहुंच जाते। जो जिनका जहां पैदा होता है वो जगह उनकी होती है। आज मुल्ला बैठ कर कहते हैं शिया ईरान चले जाएं, वो मक्का में ना जाएं, इसलिए कि माज़अल्लाह ये शिर्क करते हैं। शियों को काबे में ना आने दो, शियों को हज ना करने दो, शियों को ईरान भेजो। तेरे बाप का नहीं है पाकिस्तान, शियों का पाकिस्तान
पाकिस्तान है, पहली तनख्वाह शिया ने राजा महमूद आबादी ने दी है। अरे डर उस वक्त से हमें काबा से निकालने के ख्वाब देखने वाले, जब दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में मैं केस दायर करूं कि काबे से मैं नहीं तू निकल, यहां हमारा अली आया है। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? हुसैन बादशाह को सलामत। मेरी बात पीछे से एक नारा है, पता चले सारे सुन रहे हो। थोड़ा बेटा आवाज खोल, एक बार तब सलावत पर यार पाक बीबी आपको सलामत, जनाब सईद आपको सलामत। आदम से गलती नहीं हुई, आदम को सजदा करवाया गया इबलीस को खोलने के लिए। आदम से 14 का नाम राज में रखा, अल्लाह ने बता दिया ये इतने बड़े मासूम हैं। आपने गौर नहीं किया, मैंने 45 मिनट की गुफ्तगू के बाद सबसे बड़ा जुमला पीर इम्तियाज शाह जी कहने लगा हूं, मौला आपको सामने रखे, कहा ये इतने बड़े मासूम हैं कि अल्लाह की इजाजत के बगैर आदम को भी हक नहीं है। ओए होए, कोई है बोलने वाला? सलवात पढ़िए बुलंद। तो जो है कल इंशाल्लाह इसी से आगे गुफ्तगू शुरू करूंगा। ये तो वो बदबख्त हैं जो कहते हैं नऊजुबिल्लाह इब्राहिम से 3 गलतियां हुई, नकल कुफर कुफर नबाशत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले, अस्तगफिरुल्लाह खाक बदहन, इब्राहिम का बाप काफिर था। वाह मिस्टर मुल्ला, हैरान हूं मैं तेरी अक्ल की यतीमी पर। हाथी का बाप काफिर, डाकू का बाप मुसलमान। तवज्जो है, कोई गौर कर रहा है कि नहीं? हाय हाय हाय, हाथी का बाप काफिर, मक्का के डाकुओं का बाप मुसलमान। आपको इतना ही बेज़मीर होना चाहिए था। कहते जी इब्राहिम के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। बाजी मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद इरफान रावती और यकीनन आज याद आए होंगे, जिन्हें ईरान से लक़ब आया था, अमीन रूह इनकलाब का लक़ब ईरान से आया था अल्लामा सैयद इरफान आदी साहब के लिए। जब उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े डिक्टेटर, नाम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि बावजू बैठा हूं, जो अपनी सवारी के साथ पधार दिए, उसको जब डंके की चोट पर ऐलान किया ना, ईरान से लक़ब आया कि ये पाकिस्तान में खतीब अमीन रूह इनकलाब है। बड़ी बड़ी खुशी मनाई थी अबू चेलों ने, लेकिन अल्लाह ने सरकार अल्लामा इरफान रावती की दुआ के सदका करामत बाज़ हैदरी को वही गुफ्तार दी है कि क़यामत तक नजदियों की औलादियों को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। और सी और तुझ में हम में यही फर्क है, तुम्हें तारीख में 3 बाप काफिर नजर आए हैं, या इब्राहिम का बाप, या नबी का बाप, या अली का बाप, या इब्राहिम का बाप, या नबी का बाप, या अली का बाप। क्यों काफिर कहते हैं? क्योंकि पहले पुत तोड़े थे इब्राहिम ने। हाय हाय, कोई है बोलने वाला? पहले बुत तोड़े थे इब्राहिम ने, फिर बुत तोड़े मुस्तफा ने, और जब आइडियल किस्म के बुत रह गए, और जो है ना, जब लात मुनात और उज़ा बाकी रह गए, उस वक्त मेरे रसूल ने फरमाया आईना आईना अली, खत्म कर रहा हूं पढ़ाई, आईना आईना अली, मेरा अली कहाँ है? लबैक या रसूल अल्लाह, नौकर हाजिर है, गुलाम हाजिर है। कहा मेरे कांधों पर आकर इन तीनों के सर उतार। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हाय हाय हाय, मेरे कांधों पे आकर लात मुनात और उज़ा को तोड़। और यहाँ मेरा सवाल है, मेरा सवाल, बाबा जी अगर लाला मूसा का अजीम इज्तिमा, और यकीनन आप आदिल इमाम के मानने वाले हैं, सुबह तक ना बोले तो मैं बीबी का नौकर नहीं। पीर हबीब शाह जी लॉजिक से बात, मंतिक से बात कर रहा हूं। जो नबी, मैंने एक मौलवी से पूछा कि भाई अली अलैहिस्सलाम को कांधों पर खड़ा करने की क्या जरूरत महसूस, हालांकि अल्लाह के हुक्म के बगैर नबी होंठ भी नहीं हिलाता।
اس نے اپنی طرف سے تعویل پیش کی. کہتا ہے وہ مسئلہ تھا. بغض علی تو بولتا ہے نا, شجرے تو بولتے ہیں نا, چھپ تو نہیں نا بندہ سکتا. میں نے کہا کیا مسئلہ تھا؟ کہتے یہ بت لگے ہوئے تھے 18 فٹ کی بلندی پہ. ٹھیک ہے, وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا, اس لیے علی کو کھڑا کیا. میں نے کہا عقل کا یتیم, میرا خیال ہے یہ بت چاند سے اونچے لگے ہوں گے. دیکھو نا سارے نہیں پہنچ رہے, سارے نہیں پہنچ رہے, سارے نہیں پہنچ رہے. میں نے کہا کیا یہ بت چاند سے اونچے لگے ہوئے تھے؟ لاکھوں کروڑوں کھربوں کلومیٹر دور زمین سے چاند, آمنہ کے چاند اشارہ کرے, چاند کا سینہ چیر دے. مٹی کے بتوں کی جرات کیا تھی؟ کہتے پھر مسئلہ کیا تھا؟ میں نے کہا اللہ بچانا بتانا چاہتا تھا. خبردار کل نمبروں میں نہ پڑھنا, نہ علی کی ولایت کا پوچھنا. آج دیکھ لو, جس کا گھر ہے وہ لا الہ الا اللہ, جس کے کاندھے ہیں وہ محمد رسول اللہ, جو اوپر کھڑا ہے یہ علی ولی اللہ. ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے نا آہا میرے ساتھ کوئی کرائے کے لوگ نہیں ہوتے, آپ نے نعرہ لگانا ہوتا ہے 72 صلوات پڑھیے. میں لعنت کرتا ہوں اس کمینے پر جو امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ڈرامہ بازی کرے. شیعوں پہ یقین نہیں ہے کیا؟ اللہ پہ یقین نہیں ہے کیا؟ نہیں غور فرمایا. سارے پت توڑے یا ابراہیم نے یا رسول اللہ نے, توجہ فرمانا, یا مولا کائنات نے. عرب کے کافروں نے پروگرام بنایا, جس نے توڑا, پتہ نہیں غور کر ہے, جس نے توڑے ان کے والدین کو کافر لکھو. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں ہر دور کا ایک میڈیا ہوتا ہے, تو جو ہے نقوی صاحب, ہر دور کا ایک مظفر بھائی میڈیا ہوتا ہے. اس میڈیا کا کام ہے جس کا کھانا اسی کی تعریف لکھنا. مثال کے طور پر میڈیا تو اتنا یتیم ہے کہ جو یہاں سے وہاں جا چکے انہیں بھی صادق الامین کہہ دیتے ہیں. بھئی میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, ویسے بات کر رہا ہوں. مطلب میڈیا کا کیا ہے, جس کو مرضی صادق کہہ دیا, جس کو مرضی امین کہہ دیا, حالانکہ لوگ کمین بھی پورے نہیں. صادق الامین کل بھی میرا رسول تھا, صادق الامین آج بھی میرا رسول ہے. میرا نبی کا لقب سیاسی لوگوں کو دینے والوں یاد رکھو, میرا پاک محمد ایسا صادق ہے کہ جس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کافر بھی انکار نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے, وہ ہے صادق, وہ ہے امین. خاک بھی آپ سامن, انہوں نے کہا کہ چونکہ بت توڑے جناب ابراہیم نے, یہ میری بیوی کی دی ہوئی طاقت ہے, میرا کمال نہیں. بعد 6 اشرے پڑھنے کے بعد اتنی طاقت سے روزانہ 1.25 گھنٹہ مجھ سے ہر جگہ پڑھ رہا ہوں. مولا آپ کو زندگی سیدہ سلامت رکھے. ابراہیم کو کافر کہا, ان کے والد محترم کو معاذ اللہ ان کے والد محترم کو کافر کہا, جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا. بیٹھ جاؤ بیٹا. جناب عبداللہ علیہ السلام کو کافر کہا. اور اس راز سے پردہ اٹھایا استاد قمر جلالوی. وہ کہتے ہیں ابو طالب تجھ جیسے مرد کو سلام, ابو طالب آپ رئیس بطحا ہیں, ابو طالب آپ مبلغ توحید ہیں. یار جنہیں لفظ پورے آ رہے ہیں وہ بولو صحیح, بزرگ تو بولیں. آپ مبلغ توحید ہیں, آپ عالم شریعت براہیم ہیں, آپ عالم شریعت براہیم ہیں. نبی کو گھر ابو طالب نے دیے. ان سے اگر پوچھو نا ترتیب, آخری جملہ تھوڑا بیٹا اور آواز کھولو, بار بار تمہیں زحمت دے رہا ہوں. بھئی ابو طالب کے تاریخ میں کیا کارنامے ہیں, مسجد کے سینٹر میں کھڑے ہو کے بتائیں گے. جب نبی یتیم رہ گیا تھا ابو طالب نے پالا. اچھا, اپنے بچوں کے بستر بدلے تاکہ رسالت قتل نہ ہو جائے. تھوڑا میرا ساتھ دینا.
اپنے بچوں کے بستر بدلے تاکہ رسالت قتل نہ ہو جائے. نکاح ابو طالب نے پڑھا, ولیمہ ابو طالب نے کیا, دعوت ذوالرشید کا سارا خرچہ ابو طالب نے کیا, تلوار ابو طالب کی, گھر ابو طالب کا, آئین ابو طالب کا, پناہ ابو طالب کی, مودت ابو طالب کی, محبت ابو طالب کی, حفاظت ابو طالب کی, نصرت ابو طالب کی. پھر بھی کافر. صدقے جاؤں یہ منہ اور میسور کی دال. میں ایسے نہیں جملہ کہتا عقل کے یتیم. علی کی دشمنی میں سب سے پہلے بندے کی عقل یتیم ہوتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں, بہت پڑھ گیا, میری ٹائم پہ نظر نہیں. آخری جملہ کل یہیں سے شروع کروں گا. استاد قمر جلالی نے شعر لکھا اور منافق تاریخ, توجہ, منافق تاریخ کے ہونٹ اپنے 2 شعروں سے سی دیے. منافقوں کی تاریخ کے ہونٹ اپنے 2 اشعار سے شاہ صاحب پیر اشرف شاہ جی سی دیے. یہ کہہ کر بس اس خطا پہ ابو طالب, بس اس خطا پہ زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے, بس اس خطا پہ زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے. بسم اللہ بیٹا, جیتے رہے. بچ گیا دین میرے اللہ کا. اس دین میں حمایت ابو طالب شامل ہے. ابو طالب رسول کا بوڑھا ہارون تھا جس نے قدم قدم پہ نبی کی حفاظت فرمائی. مجھے تو کربلا میں وہ 6 ماہ کا شہزادہ نہیں بھولتا جس نے بغیر تلوار سے 9 لاکھ کے لشکر کو شرمندہ کر دیا. پاک بی بی آپ کو سلامت. بیٹے پہ سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے. یہ تار جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے. جی ٹھیک ہو گیا بیٹے, ٹھیک ہے. کون علی اصغر جس کی عمر صرف 6 ماہ تھی اور وہ شہادت میں علی اکبر ہے. بیٹا تھوڑی آواز کھولنا. مسلمانوں, آپ کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہم سے پوچھو ہم زندہ کیوں ہیں؟ کس مذہب میں روا ہے کہ 6 ماہ کے بچے پہ پانی بند کر دیا جائے؟ کس مذہب میں روا ہے؟ تھوڑی بیٹا آواز کھولے, میں بہت تھکا ہوں, مجھے زور کم لگانا پڑا. کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی. میں نے پڑھ دیا جملہ. کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی, حسین کے سجدے پر کربلا مکمل ہو گئی. اس اذان اور نماز کے درمیان زہرا کے گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے. کئی 18 سال کے اکبر کا جنازہ, کئی 13 سال کے قاسم کا جنازہ, کئی 57 سال کے حسین کا جنازہ, کئی 6 ماہ کے. میں معافی چاہتا ہوں, زیادہ فضائل پڑھ گیا. کل میں دورانیہ کم کر کے اب میرے پاس صرف 5 منٹ بچے. میں کوشش کروں گا ان 5 منٹ میں شہزادے کا ذکر کسی حد تک حق ادا ہو جائے. یقیناً آپ باوضو آئے ہیں. کوئی بھی عزادار حسین بادشاہ کی مجلس میں بے وضو نہیں آتا. میری بیٹی کو کھل کے رونا, کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. میرے جوانوں کھل کے رونا, کسی کے گلے میں رسی نہیں ہے. یہ لالا موسیٰ کا امام بارگاہ ہے, کوئی شام کا بازار نہیں. جسے رونا اب تک نہیں آیا, پہلا جملہ کہہ رہا ہوں, اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد توحید کے سپاہی نے پہلا جملہ کہا, حال میں ناصر ینصرنا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ تمہارے آنسوں کو قبول کرے, اللہ سائے کو قبول کرے. فضہ بھاگتی ہوئی خیمے سے باہر آئی. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. آ کر کہا, بطول کے لال, جب سے تو نے حال میں ناصر ینصرنا کہا ہے نا,
हाँ, सकीना का भाई झूले से गिर गया है। ये खामोशी नहीं, छोटे छोटे हाथों से कोनियों समेत चल के कह रहे बाबा बाबा मेरी जिंदगी में गरीब ना कहला, बाबा मुझे छोटा ना समझ, बाबा मैदान में ले जा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हारी आंसुओं कबूल फरमाए, मौला मेरे सीने को ताकत अता फरमाए। थोड़ा बेटा जरा इको इसका खोले। हुसैन खेमे में तशरीफ लाए है, अभी वक्त कोई बात नहीं, मुझे जितनी भी गाड़ी तेज चलाना पड़ी चला लूँगा, लेकिन मैं आपका हक नहीं रखूँगा। शाह साहब के बोला हुसैन खेमे में तशरीफ लाए, देखा 6 माह का शहजादा ज़मीन पर खोनियों के बाल मैदान की तरफ जा रहा है। जिसके यहाँ छोटी छोटी औलाद है ना, उसकी चीखें निकल जाए। हुसैन ने असगर को उठाया और हुसैन ने कोनियों से मट्टी साफ की, अली असगर के चेहरे से मट्टी साफ की। जो अब तक रो नहीं सका, मुझे कसम है सैयदा की चादर की, प्यास तो दूर की बात है, 7 मुहर्रम के बाद असगर के होंठ ही नहीं खुले। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा जी, मौला आपकी बेटी मैं शियो तुम्हें अपील कर रहा हूं, आपस में एक हो जाओ, कोई ठेकेदार ना बने, कोई ऐसा शिया नहीं जिसके दिल में गमे हुसैन न हो। बाबर से शाह जी कैसे रो रहे हैं, ऐसे रोया जाता है। बाबी शाह जी इजाजत, बापीर अली रजा शाह जी इजाजत चाह रहा हूं। मौला तुम्हें कोई गम न दे, गमे हुसैन के ना। मेरे बच्चों, तुम्हें सिर्फ एक रिवायत बताई जाती है कि असर को तीर मारा, तुम्हें यह नहीं बताया जाता कौन सा तीर मारा। इस तीर का नाम है तीरे हिलाल, जो अरब के लोगों ने कसम खाई थी इंसानों पे नहीं चला है। हाय 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 हाय, ऊंट की हड्डी तोड़ी जाती थी। बाजी माफ कीजिए, अल्लामा ज़ैदी साहब ने लिखा है इस रिवायत को, जब ऊंट नहर किया जाता था ना, तो छुरी से नहीं होता था, यह तीरे हिलाल मारा जाता था ताकि उसकी गर्दन की हड्डी टूटे और ज़िबे आसान से हो जाए। मेरी तरफ देखना, इस तीर की शक्ल मधानी की तरह थी, एक रुख यूं निकला हुआ था, 3 फल्ले अतराफ में निकले हुए थे। मुझे माफ कर देना, जुमला सख्त है, ये लगता नहीं था, लग के जब निकाला जाता था तो पूरे जिस्म के हाय हाय चलो पे मातम कर। हुसैन ने अस्कर को उठाया, मौला तुम्हें कोई गम न थे, गम हुसैन के ला। मेरा बेटा हैदर जल्दी सामान समेट लेना, क्योंकि आगे बहुत जल्दी जाना है, आखिरी 2 मिनट का नहीं बनता तो कोई बात नहीं। हुसैन ने अस्कर को उठाया, अबा के दामन ऊपर दिया, लेके आए मैदान में। खामोशी नहीं है, कयामत आएगी। शिमर मलून कहता है वो देखो अब हुसैन का कोई नहीं ना बचा, कुरान ला रहा है। चाहे कमीना था, बात उसके मुंह से सच निकल गई। ला तो कुरान ही रहा था ना, जिसे अभी तक नहीं समझा। हुसैन ने अबा उठाई, कहा मेरा अस्कर है। कहते क्या कर रहे हैं? कहा मैं नहीं कहता मैं मर जाऊं, अल्लाह तुझे सलामत रखे। मैं नहीं कहता कि एक कूजा पानी का पिलाओ, बस इतना दे दो मेरे अस्कर के होंठ खुल जाए। बड़ा संग दिल है जो तारीख में लिखता है कि 2 शहजादों की जंग थी, मेरे बच्चों मातम कर लेना। अली अस्कर ने इशारा किया, बाबा होंठ नहीं खुलते। हुसैन ने खुश्क ज़बान अस्कर के होठों में लगाई, आवाज आई, बाबा होंठ खुल गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज जितने जवान बैठे हो ना, तुम्हें मातम करना पड़ेगा। करबला का सबसे छोटा बाबुल हिवायत है। हरामजादा कहता है, बाजी से भी सख्त जुमला होता तो कहता, जिसने ज़हरा के बेटे की इज्जत नहीं की उसके लिए मेरे पास कोई अदब नहीं। अल्लाह की मां को सेहत दे। बाजवा भाई, कुत्ता कहता है पीना खुद है,
اللہ کرے میں پڑھ سکتا. پینا خود ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے. مولانا کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، میں صدیقہ ماں کا بیٹا ہوں، ہم جھوٹ نہیں بولتے. کہتے اچھا حسین دے دیتے ہیں پانی، اگر بچہ مانگے تو. جس کی اب بھی ہائے نہیں نکلی، اگر بچہ مانگے. اب ایک ساتھ میں خطیبانہ جملہ کہا کرتا ہوں، رات لوگوں نے جیلم میں برداشت نہیں کیا. پیر بوبی صاحب مجھے نہیں پتا ریت کتنی گرم تھی، رباب کا چاک کتنا نرم تھا. حسین نے رکھا، اصغر مانگ. بابا کیسے مانگوں؟ کہا جیسے میری ماں نے حق مانگا. کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا ماتم ہو رہا ہے. بی بی سلامتی دے، میرے بزرگ سروں کا ماتم کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹا ایسے ماں جیسے میری ماں نے حق مانگا تھا. علی اصغر نے گردن پلٹائی، چھوٹے سے ہونٹ کھولے اور کہا یا جو الناس، لوگوں میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے. فوجی رونے لگے. شمر کہتے اربلا، کلام کہتے کہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دو جملے اور رہ گئے. کلام کو قطع کر. اس کمینے نے بابا جی جب جناب امیر مختار نے اس کتے کو پکڑا نا، باپی رشید شاہ جی مستند روایت ہے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں، علامہ مجلسی، علامہ دربندی، میں کبھی بے سند روایت نہیں پڑھتا رلانے کے لیے. کہا کمینے بتا تو نے کربلا میں سب سے بڑا ظلم کون سا کیا ہے؟ جسے سمجھ آئی منہ کا ماتم کرے. کہتا ہے میں نے زیادہ ظلم نہیں کیا، میں نے کربلا میں صرف 3 تیر چلائے ہیں اور رسول کی بیٹی قیامت تک روئے گی. کہتے ہیں پتا کون سا؟ کہتے ہیں میں نے پہلا تیر عباس کی آنکھ میں، ماتم کر جو رونے کے لیے آیا ہے. میں نے پہلا تیر، سروں کے ماتم کرو، عباس کی آنکھ میں مارا. میں نے دوسرا تیر علی اصغر کو مارا جس کی ہائے نہیں نکلی. کہتے ہیں تیسرا تیر میں نے اس وقت حسین کے ماتھے پہ مارا جب سکینہ بابا کو مل رہی تھی. اللہ جانے اور کیا مسائل سننا چاہتا ہے. اللہ تیری بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. ہاں میرا بیٹا، آخری جملہ. حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کمزور دل نکل جائے. سکینہ کی آواز آئی، آئیو میرا غریب بھیا، آئیو میرا معصوم بھیا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اس نے زہ میں تیر رکھا، آخری چیز چلانے کا ارادہ کیا، زہ نیچے کر دیا. شمر کہتے ہیں تم سے بڑا عرب میں کوئی بے رحم اور کمینہ نہیں. تو نے کمان نیچے کیوں کر لی؟ کہتے سچ بتاؤں؟ کہتے ہاں. کہتے جب تیر چلانے کا میں نے ارادہ کیا نا، سامنے خیمے سے اس کی ماں کی آواز آئی، اپنا تیر بھی دیکھ. کہا کہ وہ تو چھوڑ دیتا ہوں، میرا صغیر بھی دیکھ. بیٹا تھوڑی آواز کھول. آخری جملہ. ادھر حسین نے اٹھایا، ادھر کتے نے زہ میں تیر رکھا. ہائے کر کے رو، شرم نہ کر، آج سے بڑی قیامت کوئی نہیں ہے. ادھر رباب کی آواز آئی، اصغر خبردار، تجھ سے پہلے اگر تیر حسین کو لگا میں دودھ معاف نہیں کروں گی. کتے نے تیر چلایا، اصغر پلٹ کے ادھر آیا، تیر اصغر کی گردن سے نکل کر، ماتم کرو سروں کا، سارے ماتم کرو، حسین کے بازو پہ لگا. آواز آئی بابا میری ماں کو بتا دینا تیر بڑا تھا، میری گردن